شان حبیبہ محبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی تمامی حباب الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کافی دیر سے تو ہم یہ محفل سے جا کے بیٹھے ہیں، میری طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے کیونکہ میں کل صبح 5:30 بجے گھر سے نکلا ہوں، پھر رات کو تقریباً 9 بج چکے تھے، میں گھر آیا ہوں ڈنگ وارڈ سے، تو ابھی بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ایک تو معدے کا مسئلہ ہے، دوسرا ہلکا ہلکا بخار بھی ہے۔ بیان میں خطاب میں کوئی بھی خطیب ہے نا تو دوران خطاب اس کو پسینہ آتا ہے، سرکولیشن جو ہوتی ہے بلڈ کی وہ بڑی تیزی کے ساتھ سرکولیٹ کرتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی شفائی کلی عطا فرمائے، اللہ جو کوئی بیمار بیٹھا ہے، بیمار زین العابدین کی بیماری کا وسیلہ، اللہ اس کو بھی شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہر گھر کے اندر مریض پڑے ہوئے ہیں کیونکہ موسم ایسا ہے، کبھی ٹھنڈا کبھی گرم، کسی کا گلا خراب، کسی کو کھانسی، کسی کو بخار، اللہ پاک سب کے حال پہ کرم فرمائے، سب کے حال پہ مہربانی فرمائے۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، خاموشی توڑ کر باواز بلند حضور کی بارگاہ میں جوم جوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ علامہ حلیم صاحب بھی ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، میں وہی دہرا رہا۔ کلام مجھے بڑے آتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، 40 سال ہو گئے کلام پڑھتے ہوئے، لیکن یہ جچتا بھی ہے ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت انہوں نے پڑھا ہے۔ میں اندر بیٹھ کے سن رہا تھا، اسی کو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ عظمتاں کی سنا دیا جگہ سامنے خالی ہے نا، اس کی پر کرو تھوڑا کیا یہ شاباش شاباش دعا دا ٹائم نہ لو سی، کوئی پریشانی نہ کرو تو انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرما سر۔ عظمتاں کی سنا دیا، عظمتاں کی سنا میں دیا، وہ تار دے دیا نے دعا دیا، تار دے دیا نے دعا دیا، بولو بولو بولو، تار دے دیا نے دعا
دیکھو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح ماں کی دعا نے آپ کی اوپر اتنا کرم فرمایا. جا رہے ہیں طور پہ, اللہ سے بات کرنے کے لیے تمنا یہ تھی سونے ربا میں چاہتا ہوں تو اسی ہم کلام ہو جاؤں. لیکن عزیزان اکرامی قد ایک دن بھی گئے, دوسرے دن بھی گئے, رب ہم کلام نہ ہوا. ماں کے پاس آ جاتے ہیں, آ کے عرض کرتے ہیں میری ماں 2 دنوں سے جا رہا ہوں, رب ہم کلام نہیں ہو رہا ہے, میری ماں دعا کرنا, آج تیرا موسیٰ پھر جا رہا ہے, ماں دعا کرنا آج تیرے کلیم سے, آج تیرے موسیٰ سے اللہ ہم کلام ہو جائے. ارے ماں نے ہاتھ اٹھائیں دعا مانگی, سونے ربا میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, آج میرے موسیٰ سے ہم کلام ہو جانا. فرماتے ہیں طور پہ گیا, اللہ ہم کلام ہو جاتا ہے. تار دے دیا نے دعا ماں دیا, تار دے دیا نے دعا ماں دیا. اور رو پہ پیارے محمد و مصطفیٰ, رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ, یاد جدو آیا وفا ماں دیا, یاد جدو آیا وفا ماں دیا. عظمت کی سناوا ماں دیا, اتار دے دیا نے دعا ماں دیا, تار دے دیا نے دعا ماں دیا. ملک کائنات کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سٹیج کے اوپر جلوہ میرے مسلک کے مقتدر علماء کرام بالخصوص جناب حضرت علامہ الحافظ والقاری محمد حلیم صاحب خطیب مرکزی جامعہ مسجد پلہتر, انتہائی عزتوں کے لائق محترم المقام برادر اصغر جناب حضرت علامہ حافظ و قاری صداقت حسین صاحب, محترم المقام کے بلا حضرت علامہ حافظ و قاری کیسر آزاد صاحب جنہوں نے مجھ سے قبل خوبصورت انداز میں چند ایک معروضات ہم سب کی سماعتوں کی نظر کی. دور و نزدیک سے آئے بزرگوں دوستوں, میں سب سے پہلے تو مشکور و ممنون ہوں. انتہائی عزتوں کے لائق ارد العزیز شخصیت, خوبصورت شخصیت ہیں برادر محترم برادر اکبر جناب چودھری محمد اظہر صاحب کا, کہ جنہوں نے بندہ نچیز کو حکم دیا, آپ کی حکم پہ لبائی کرتے ہوئے چند ایک معروضات آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے اللہ ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ یہ بھی دعا فرمائے. یہ جو ہمارا علاقہ ہے, میری اپنی عمر 43 سال ہو گئی ہے, اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اس علاقے کے اندر تقریباً 50 سال میرے بابا جان نے اس علاقے کی خدمت فرمائی. کتنا عرصہ بولو نہ سارے, کسی کو شک ہو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں انہی کا لگتے جگر ہوں, انہی کا بیٹا ہوں. ایک ٹائم ایسا تھا کہ میدان میں نے چھوڑ دیا تھا, تقریباً 20-22 سال یہ میدان میں نے چھوڑے رکھا ہے, لیکن اب پھر کود کے آ گیا, اور کود کر میدان میں لے کے آنے والے میرے برادر محترم برادر اکبر جناب بھائی محمد غفار ہاشمی صاحب ہیں. کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ لالٹین جب جلتی ہے تو اپنے نیچے تو اس کے روشنی نہیں ہوتی, باہر روشنی دے رہی ہے,
آپ جنازوں پہ بھی آئیں، جنازے خود پڑھائیں، علاقے کے اندر آپ کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ایسی میرے ذہن میں ان کی بات بیٹھی ہے، اور سارے بیٹھ کر متفقہ طور پہ پوری برادری، پوری فیملی ہماری بیٹھی ہے کہ آپ آئیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کے والد گرامی کے لیے اصال ثواب کا یہ ذریعہ بھی بنے گا۔ علاقہ ہے، علاقے کے اندر خدمات دینا میرا فرض بنتا ہے۔ اب سبحان اللہ، پہلے تر والے بلائیں نہ بلائیں، اپنے کے کوئی بلانا ہونا بولے نا، اپنے کی کوئی آنا نہ چھوڑا فوتگی پر، ٹھیک ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ میں نے اپنا وطیرہ بنایا ہے اللہ کے کرم سے، اور اللہ کی سب سے بڑی عطا یہ ہے کہ میں زمانے کا پاپی ہو سکتا ہوں، بد کردار ہو سکتا ہوں، لیکن جب کسی بات پہ ڈٹ جاؤں تو دنیا کی طاقت پھر مجھے آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ ڈٹ گیا ہوں تو پھر ڈٹ گیا ہوں، میدان میں بندہ آ جائے تو پھر اس کو ہمت ہارنی نہیں چاہیے، پھر میدان بولو نا، میدان چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وہی خون ہے ہمارے اندر بھی جو خون امام حسین کے بدن کے اندر تھا۔ فرق یہ ہے کہ وہ سید ذاتے ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، ہم اولاد علی تو ہیں پر آل نبی نہیں ہیں۔ آل نبی سے مراد یہ ہے کہ ہر سید ہاشمی ہے پر ہر ہاشمی سید نہیں، ہر ہاشمی سید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کی محبتوں کو اللہ قائم دائم رکھے۔ جو آیے مقدسہ کیسے رضا صاحب نے پڑھی ہے وہی میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن آپ کے دل اور دماغ میری جانب ہونی چاہیے۔ میرے مالک کائنات رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، پیسے دیتے ہیں، 1000 نوٹ بھی، یا 2-5 سونے بھی ہے، 300 سونے بھی پہ گئے، ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھیں تو ہم نہیں اٹھتے۔ یہ پچھلے دنوں میں دریال میں گیا ہوں، یقین مانے 1 لاکھ سے اوپر صرف یہ جو میں نے مصرے پڑھے نا تمہید کے اندر میرا سٹیج ہوا ہے۔ میں نے کہا جی سارے واپس لے لو۔ جب میں نے قرآن پڑھا تو کوئی بھی نہیں اٹھا، یہ آن دا ریکارڈ میرے پاس ویڈیو موجود ہے۔ میں نے کہا یار قرآن پہ آپ نہیں اٹھتے ہو، شعر و شاعری پہ آپ اٹھتے ہو۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب لکھتے ہیں، نبی کے غلام اگر قرآن سن کے تیری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے نا تو پھر تجھے اپنے مقدر پہ رونا چاہیے۔ قرآن پڑھے تو آپ پیسے ضرور دیں، کیا کریں؟ یہی وجہ ہے نا کہ ایک حافظ قرآن پورا مہینہ قرآن سناتا ہے اور ہم اس کی خدمت نہیں کرتے، لیکن جس دن قرآن ختم ہوتا ہے مولانا صاحب کی اتنی زیادہ خدمت ہو جاتی ہے کہ پورے مہینے جو ہمیں قرآن سناتا ہے ہم اس کی نہیں کرتے جتنا 1 گھنٹہ بولنے والے کی ہم خدمت کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی عظمت کو جانیں۔ عزیزان گرامی، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر یہ قرآن میں نازل کرتا علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا نا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کوئی چیز قرآن کے وزن کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی، ہر چیز عاجز آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے پھر پسند آیا تو اپنے یار کا سینہ پسند آیا، پسند آیا تو مصطفیٰ کا دل پاک پسند آیا۔ الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے سارے کا سارا قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل فرما دیا۔ حضور کے دل پاک کی برکت ہے کہ آج حضور کا کلمہ گو الحمدللہ بچے سے لے کر جوان تک، پھر جوان سے لے کر بوڑھے تک، الحمدللہ سے لے کر والناس تک سارے قرآن کو اپنے دل کے اندر سما رہا ہے۔ اللہ حفاظی کرام کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ میرے مولا نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، سونیا محبوبہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ قضا کے معنی ہوتے ہیں اٹل پکا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے، پکا فیصلہ ہے۔ کون سا؟ اللہ تعبدو کہ اللہ کی ذات کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کی ذات کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب اپنی عبادت کا فیصلہ سنا کے، پکا فیصلہ سنا کے، اٹل فیصلہ سنا کے اللہ نے بات ختم نہیں کی، جوڑ کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہ میری عبادت کے ساتھ ساتھ تم نے والدین سے نیک سلوک کرتے رہنا ہے۔
والدین سے نیک سلوک کرتے رہنا ہے۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، سونیا محبوبہ تیرے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ بولو نا، اٹل فیصلہ ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے فیصلہ اور ایک ہوتا ہے حکم۔ ایک ہوتا ہے فیصلہ اور ایک ہوتا ہے حکم۔ یاد رکھیں، پورے قرآن کو آپ چھان بین کر کے دیکھ لیں، اللہ نے جہاں بھی حکم دیا کسی چیز کے کرنے کا، رب نے حکم میں گنجائش رکھ دی، لیکن اللہ نے فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ حکم میں اللہ نے گنجائش رکھی پر فیصلے میں گنجائش نہیں رکھی۔ نماز اللہ کا فیصلہ نہیں، نماز اللہ کا حکم ہے۔ نماز اللہ کا، بولو نا، ایک دفعہ بھی نہیں، 10 دفعہ بھی نہیں، 100 دفعہ بھی نہیں، 500 دفعہ بھی نہیں، 600 دفعہ بھی نہیں، تقریباً 760 مرتبہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر حکم دیا، یار کے غلاموں نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ، بولو اللہ کا فیصلہ نہیں۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں۔ حج اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں۔ اب حکم میں رب نے گنجائش رکھ دی، پر فیصلے میں گنجائش، اللہ کا حکم ہے، گنجائش کیا رکھی؟ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھو۔